مصطفیٰ کے انہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب تازہ گلاب دیتے ہیں. جو عاشق ہیں مصطفیٰ کے انہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب تازہ گلاب دیتے ہیں. اور جو باغی ہیں مصطفیٰ کے مصطفیٰ کے انہیں منہ توڑ جواب دیتے ہیں. نعرہ رسالت دونوں ہاتھ جلد کے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی. کسی خیر کے ساتھ نبی ہوتا ہے، نبوت اللہ کی طرف سے. اب میرے نبی کے بعد ان میں سے بھی کسی قسم کا کوئی نبی، ذلی کا مطلب کسی کے ماتحت، کہ وہ کسی دوسرے نبی کے سائے میں اس کے ماتحت ہو کر آئے یا اس کا نائب بن کر آئے، بغیر شریعت کے آئے یا شریعت کے ساتھ آئے، کسی زمان کے لیے کسی مکان کے لیے. میرے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی. آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گی، جو میرے دوست پڑھے لکھے نہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے گی. آپ کے ہاں مقدمہ عدالت میں چلتا ہے، کیس چلتا ہے، جج کے سامنے گواہی پیش ہوتی ہے. چشم دید آئی وٹنس، جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو، جب وہ گواہ پیش ہو جاتا ہے پھر کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے؟ اونچی وہ کہتے ہیں جی جو چشم دید آنکھوں دیکھا گواہ مل گیا، اب کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں. چلیں آپ نے اتنی بات سمجھ لی، اب آپ کو ایک بات سناتا ہوں. رمضان شریف کی 29 تاریخ ہو مطلع پیشانی کو کہتے ہیں، ماتھے کو. آسمان کی پیشانی پر بادل آ جائے، ابر، بادل کو کہتے ہیں ابر آلود، یعنی پیشانی آسمان کی بادلوں سے بھر جائے، چاند نظر نہ آئے. آج تو ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، آپ کے ہاتھ میں فون ہے. پہلے وقتوں میں مسجد سے اعلان ہوتا تھا، مسجد کے اسپیکر پر اعلان کر دیا جاتا تھا کہ مفتی صاحب نے کہا چاند ہو گیا ہے یا چاند نہیں ہوا. اعلان کہاں سے ہوتا تھا؟ مسجد سے. لوگ چڑھے چھتوں پر، اب تو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی خبر آئے گی. حالانکہ چاند دیکھنا چاہیے، آپ نہیں دیکھیں گے تو گواہی کہاں سے ملے گی؟ اور چاند دیکھنا ثواب ہوتا ہے، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. آپ نے چاند دیکھنا ہی چھوڑ دیا. پہلے لوگ چھتوں پہ چڑھتے تھے، میدانوں میں نکل جاتے تھے، اب دیکھتے ہی نہیں. اب بس ٹی وی کا انتظار ہے کہ جی خبر آ جائے گی. حالانکہ چاند دیکھنا چاہیے. چاند دیکھنا، آپ کا ارادہ نہیں ہے دیکھنے کا، نہ دیکھ، آپ اپنے اپنے چاند دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. لیجئے جی پرانے وقتوں کی بات، بادل چھائے ہوئے آسمان پر، چاند نظر نہیں آیا. سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیوں بھائی چاند ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، ابھی تک خبر نہیں آئی. ایک سے پوچھ، 2 سے پوچھ، 10 سے پوچھ، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. اچانک ایک گلی میں شور ہو گیا شیر شاہ کی، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا. دوسروں نے دیکھا نہیں، اعلان کرنے والوں سے پوچھا بھی نہیں، سن کے آگے کہنا شروع کر دیا چاند ہو گیا، چاند ہو گیا. کسی نے پتہ نہیں کہ کس نے دیکھا ہے، تصدیق نہیں کی، شور مچا دیا. یہی حال ہے نا ہمارا، سنی سنائی بات بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیق کے چھان پھٹک کے آگے کرتے ہیں. کیا ایسا کرنا چاہیے؟ اونچی کہیں. سبق یاد کرتے جائیں نا. کوئی خبر آئے پہلے تسلی کرو کہ صحیح خبر ہے یا نہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، شور مچ گیا لیکن مسجد سے ابھی اعلان نہیں ہوا. ایک صاحب گئے مفتی صاحب کے پاس. مفتی صاحب آپ حجرے میں بیٹھے ہوئے ہو،
آپ نے ابھی تک اعلان نہیں کیا، جاؤ آگے اسپیکر پہ اعلان کرو چاند ہو گیا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کیا چاند ہو گیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ اندر بیٹھے ہو، باہر نکل کے دیکھو، بچہ بچہ گلی میں شور کر رہا ہے، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا۔ مفتی صاحب کہیں گے بچہ بچہ تو کہہ رہا ہے، کیا تم نے چاند دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے جی سچی بات ہے مفتی صاحب میں نے دیکھا نہیں۔ وہ میرا پڑوسی تھا، وہ کہہ رہا تھا، اس سے سن کر میں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ مفتی صاحب نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام قیام الدین ہے۔ ان کا جو تیرا پڑوسی ہے اس کا نام ہے، جو اس کا نام نظام الدین ہے۔ انہوں نے کہا قیام الدین تم یہاں بیٹھ جاؤ، اس نظام الدین کو بلاؤ۔ نظام الدین صاحب آئے، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیوں بھائی چاند ہو گیا ہے؟ مفتی صاحب بچے بچے کی زبان پر ہے چاند ہو گیا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا بچے بچے کی زبان پر تو ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی سچی بات ہے میں نے دیکھا نہیں۔ وہ میرا ایک دوست ہے اسلام الدین، اس نے کہا چاند ہو گیا ہے تو میں نے بھی شروع کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو یہ قیام الدین بیٹھے ہیں، یہ نظام الدین بیٹھ گئے، اب اس کو بلاؤ۔ لیجیے جی اس کو بلا دیا گیا اسلام الدین، اس نے بھی کہا میں نے نہیں دیکھا۔ میرا ایک اور ساتھی ہے امام الدین، اس نے کہا تو میں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ لائن لگتی جا رہی ہے، سارے بیٹھتے جا رہے ہیں، سب نے دیکھا۔ اونچی وہ دل ہی دل میں کہہ رہے یا اللہ کسی نے تو دیکھا ہوگا، اس کو بھیج جس نے دیکھا ہے، ورنہ مفتی صاحب کیا کہیں گے، ہم سب ایسے ہی بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو اس کو بھیج۔ سب سے آخر میں ایک شخص آیا، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جی؟ میرا نام امام الدین ہے۔ امام الدین چاند ہو گیا؟ جی بالکل ہو گیا۔ سب کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں سب تو کہہ رہے ہیں تم نے دیکھا؟ اس نے کہا الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ سارے بول پڑے، مفتی صاحب ہم کوئی جھوٹ بول رہے تھے ہیں؟ آپ ہماری بات کا یقین ہی نہیں کر رہے تھے، ہم پہلے سے کہہ رہے۔ مفتی صاحب نے کہا دعائیں دو اس کو جس نے آ کر تمہیں سچا کر دیا۔ تم اگر سچے تھے تو اس کو دعائیں دو جس نے آ کر تمہیں سچا کر دیا۔ یہ نہ آتا تو تم سچے ہو کر بھی سچے نہ مانے جاتے۔ لیجیے جی بات سمجھانے کے لیے تھی، مفتی صاحب نے اعلان کر دیا چاند ہو گیا۔ کب؟ جب چشم دید گواہ آ گیا، وہ آ گیا جس نے آنکھوں سے دیکھا، اعلان ہو گیا بلا تشبیہ بلا تشبیہ۔ بات صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آتے رہے، کہتے رہے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی معبود ہے۔ سارے کہتے رہے سن رہے ہیں، یہ بتاؤ آپ نے دیکھا ہے؟ نبی کہتے رہے دیکھا نہیں ہے، یقین ہے فرشتہ آتا ہے، اللہ سچا ہے، ہماری بات سچی ہے۔ لوگوں نے کہا بن دیکھے خدا کو نہیں مانتے۔ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ یا ایھا الناس، اے انسانوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ تو سنتے آئے ہیں، سب سے سنا ہے، یہ بتاؤ آپ نے دیکھا ہے رب کو؟ فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنے عزت و جلال والے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا ہے۔ عینی گواہ آ گیا، چشم دید گواہ آ گیا، آنکھوں دیکھا گواہ آ گیا۔ قرآن نے فتویٰ جاری کر دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب یہ چشم دید گواہ آ گیا، اب کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں، یہ آخری نبی ہے۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہی۔ قرآن کی کتنی آیتیں، 200 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں۔
جن میں ختم نبوت کا بیان میرے نبی پاک نے بار بار فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ تو جب حضور نے فرما دیا، قرآن کی گواہی موجود، اب اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے کیا مان سکتے ہیں؟ اونچی نہیں۔ اب یہ دعویٰ کیوں ہوا؟ حضور نے یہ بھی فرما دیا تھا میرے بعد 30 دجال ہوں گے، دجال دجل سے ہے دھوکہ دینے والے، 30 ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے میں آخری نبی ہوں۔ نبی نے یہ بھی بتا دیا تھا جھوٹا دعویٰ کرنے والے آئیں گے۔ تو یہ جھوٹا دعویٰ مرزا قادیانی نے کیوں کیا؟ آپ کو تھوڑی سی بات سنا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سازش کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہوئی۔ ہندوستان پر جب پاکستان نہیں بنا تھا، مسلمانوں نے 800 برس حکومت کی۔ کتنا عرصہ؟ اونچی کہیے۔ آپ کو تو ابھی 72-73 سال ہوئے نا پاکستان بنے کو۔ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت 800 سال جاری رہی۔ برطانیہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر، تجارت کے نام پر، کاروبار کے نام پر ایک گروپ آیا۔ انگریز حکومت نے کچھ افراد کو بھیجا، نام لیا تجارت کا۔ بھیجنے کا مقصد یہ کہ ہندوستان جاؤ، بڑی بڑی ریاستیں ہیں، بڑے بڑے نواب ہیں، پوری دنیا کو گرم مسالہ، سبزیاں، فروٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہندوستان سے آتا ہے۔ اتنی زرخیز زمین ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، وہاں ایسے ایسے نواب ہیں جن کے پاس پیپر ویٹ، کاغذ کو دابنے کے لیے جو پتھر ہے وہ 400 قیراط ہیرے کا ایسے قیمتی ہیں۔ تو اس حکومت پر جاؤ، جا کر دیکھو، یہ مسلمان 800 برس سے حکومت کر رہے ہیں، ان کی کمزوریاں تلاش کرو، پتہ کرو کہ ہم ہندوستان پر کیسے قبضہ کر سکتے ہیں، ان مسلمانوں کی طاقت کو کیسے توڑ سکتے ہیں۔ میں یہ جو باتیں سنا رہا ہوں یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ریکارڈ ہے، برطانیہ میں بھی موجود اور پاکستان میں کتابوں میں چھپا ہوا موجود، آپ وہاں سے تسلی کر سکتے ہیں۔ برٹش میوزیم میں سارا ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی آج سے 400 برس پہلے ہندوستان آئی۔ کتنا عرصہ پہلے؟ 400 برس پہلے انہوں نے آ کر مختلف علاقوں، اتنا بڑا ہے، ایک سے مل، دو سے مل، ایک مولوی صاحب سے، پیر صاحب سے، شیخ صاحب سے، ملک صاحب سے، خان صاحب سے، چودھری صاحب سے، ہر ایک سے مل رہے ہیں، چھوٹی دکان والے، بڑے دکان والے۔ ان کو یہ ٹائم لگا، ملتے ملتے انہوں نے رپورٹ تیار کی اور برطانیہ میں جو ان کا بادشاہ تھا اس کو رپورٹ لکھ کر بھیجی کہ ہم نے یہاں پر اتنا عرصہ کام کیا ہے، ہم نے مسلمانوں کی 2 باتیں پکڑی ہیں، جب تک ان میں یہ 2 باتیں ہیں تم ان پر قبضہ کر سکتے نہیں۔ اگر قبضہ کرنا ہے ان 2 باتوں کے لیے کوئی تدبیر، کوئی اسکیم بناؤ، مسلمانوں سے یہ 2 باتیں نکالو تو تم ہندوستان پر قبضہ کر سکتے ہو۔ بہت اچھا جی، وہ رپورٹ کیا تھی، وہ 2 باتیں کیا تھی، میں بہت زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ وہ 2 باتیں یہ تھی کہ ایک تو اس قوم میں جذبہ جہاد ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جان دینے کو زندگی سمجھتے ہیں، موت سے پیار کرتے ہیں۔ تو جو قوم موت سے پیار کرتی ہو تم اس کو کس بات سے ڈراؤ گے؟ یہ تو موت کو زندگی سمجھتے ہیں۔ بھئی آدمی کو سب سے زیادہ خطرہ جان کا ہوتا ہے، تو یہ تو خود اللہ کی راہ میں جان دینے کو عزت سمجھتے ہیں۔ ان میں جذبہ جہاد ہے۔ جب تک یہ نہیں نکالو گے اس قوم کو ہرا سکتے نہیں۔
دوسری بات کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ شیرشاہ والوں بتاؤں؟ شوق ہے؟ انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ یہ قوم اپنے نبی سے بہت پیار کرتی ہے، ان میں عشق رسول ہے، اپنے نبی کا نام چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، ان کا روضہ دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، ان پر جان دینے کو، سب کچھ وارنے کو تیار رہتے ہیں۔ تو عشق رسول نکالو اور جذبہ جہاد نکالو تو اس قوم پر قابو پا سکو گے۔ رپورٹ چلی گئی، رپورٹ کے بعد ادھر سے آیا کہ اب یہ معلوم کرو کہ یہ دونوں کام کیسے ہوں گے، یہ جذبہ جہاد کیسے نکالا جائے گا، عشق رسول کیسے نکالا جائے گا، اب ہمیں یہ بتاؤ یہ کام کون کرے گا، کیسے ہوگا۔ دوسری رپورٹ ان کے پاس واپس گئی تیار ہو کے کہ یہ کام کرنے والے بھی دو لوگ ہیں، کام بھی دو ہیں، کرنے والے بھی دو ہیں۔ کون؟ پیر اور مولوی۔ کون ہے؟ علماء اور اولیاء، یہ دو ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ پانچوں وقت یہ جاتے ہیں مسجد میں، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ مانتے ہیں۔ تو علماء پیروں کا کہنا مانتے ہیں، پیر جو کہہ دے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو پیر اور مولوی یہ کام کرا سکتے ہیں، کوئی اور کرا سکتا نہیں۔ ان کا پیروں مولویوں کی کمزوری کیا ہے یہ تو پتا چل گیا کہ پیر اور مولوی کریں گے۔ اب پیر اور مولویوں کی کمزوری کیا ہے؟ ان کی کمزوری پیسہ، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، چٹائی پہ بیٹھ کے گزارا کر لیتے ہیں، روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں، ہڑتال نہیں کرتے، نہ اذان دینے کی ہڑتال، نہ نماز پڑھانے کی ہڑتال، نہ مسئلہ بتانے کی ہڑتال، یہ ہر وقت کام کرتے ہیں، ملے تو شکر کرتے ہیں۔ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کو پیسہ دے کے خریدا جائے تو یہ کام کر دیں گے۔ حکومت کی طرف سے جواب آیا، تجوریاں کھلی ہوئی ہیں، پیر اور مولوی خریدو۔ پیر اور مولوی اونچی گئی ہے، شروع ہو گئے، ایک سے ملاقات، دوسرے سے ملاقات، تیسرے سے ملاقات، 50 لوگوں سے ملے، ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ پیر، مداری پیر، جعلی پیر لوگوں کے سامنے دکھاؤ تاکہ لوگوں کا پیروں سے اعتبار اٹھ جائے، مولویوں سے اعتبار اٹھ جائے۔ یہ سازش ہو رہی ہے، کیوں کہ مسلمان ملک ہے پاکستان، یہاں کے لوگ نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پیار نکالنا ہے، نکالنے کے لیے اب تلوار نہیں چلا رہے، وہ آپ کو ٹیلی فون پہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا، شوشے چھوڑتے ہیں، لڑواتے ہیں آپ کو، خاموش جنگ شروع کی ہوئی ہے، آپ کی نسلیں بگاڑی جا رہی ہے، غلط ترجمے کے نام پر ٹی وی پر ایسے لوگوں کو لانا، سوشل میڈیا پہ کوئی مرزا کے نام پہ آ رہا ہے، انجینئر ہے، مرزا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا، یہ سب فتنے آپ سے دین کو نکالنے کے لیے ہیں۔ یہ جلسے اسی لیے کیے جاتے ہیں، آپ کو پیغام حق پہنچایا جائے۔ آپ نے سچے علماء کا دامن چھوڑنا، اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، اپنے مدرسوں کو قوت والا بنانا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو سنیو، پھر وہ تمہیں رگڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی عورتوں بچوں کے ایمان کو بچاؤ، غلط درس میں، غلط لوگوں میں، غلط کتابیں پڑھنے سے ان کو بچاؤ۔ اگر یہ نہیں کرو گے کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہوگا۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ یزید پلید جب بادشاہ بن گیا تو نبی کے صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، ان کے پاس یزید کا نمائندہ گیا کہ یزید کو ووٹ دو، یزید کو مانو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ صحابی نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں،
میرا ایمان بوڑھا نہیں ہوا ہے۔ اصل چیز آپ کی قوت ایمان ہے۔ اگر قبر میں آپ کے پاس ایمان نہ ہوا تو بتاؤ جنت ملے گی؟ اونچی میں اگر پوچھوں جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے، آپ سارے ہاتھ اٹھا دو گے، مگر جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اگر ایمان درست نہیں ہے تو بات بنے گی۔ قبر میں سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کو کیا کہتا تھا۔ تو اگر آپ وہ دوسروں کی طرح کہے کہ جی یہ بھی بشر ہم بھی بشر، بس ان پر وہی آتی تھی ہم پر وہی نہیں آتی، یہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی، تو ایسا کہو گے تو کیا کامیاب ہوو گے؟ پوچھ رہا ہوں، جب فرشتے پوچھیں گے قبر میں سنی سے تو سنی کہے گا مجھ سے پوچھتے ہو، میں کیا کہتا تھا، میں تو موت کا انتظار کرتا تھا، کب موت آئے کب آقا کی زیارت ہو۔ تم پوچھتے ہو میں کیا کہتا تھا، میں کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ تو سنی تو پڑے گا نعت، فرشتے بھی جھوم رہے ہوں گے، اور انہوں نے کیا کہنا ہے، یہ کہیں گے جی ہم نہیں جانتے۔ تو جو نبی کی قدر نہیں کرے گا بولو جنت ملے گی؟ دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔ اعلیٰ حضرت ان کو کہتے رہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج نبی کا دامن تھام لو، بیڑا بیڑا۔ میں نے ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتا دی، آخری جملہ پھر ان کے دوسرے موضوع پہ دو باتیں کرتا ہوں۔ یاد کر لیں ہمارے نبی پاک اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے زور سے کہو اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بالکل آئیں گے، وہ نبی ہیں آئیں گے، مگر آ کر ان کی نبوت کا زمانہ نہیں، وہ میرے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے۔ ان کی نبوت کا زمانہ چلا گیا، وہ نبی ہے مگر اب ان کی نبوت کا زمانہ نہیں، وہ میرے آقا کی شریعت پر عمل کریں گے۔ نہ وحی کا سلسلہ نہ ہی کوئی اور کتاب، قرآن آخری کتاب، میرا نبی آخری نبی، میرا نبی۔ اور جو ٹوائلٹ میں لیٹرین میں جو مرا ہے، مرزا قادیانی لیٹرین میں مرا ہے، ہیضے کی بیماری تھی، لیٹرین میں گیا ہوا تھا، وہ ہگتے ہوئے مرا ہے۔ اس کو یہ لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں، جو مان رہے ہیں، پوری اس کا ریکارڈ موجود، ایک آنکھ بھی نہیں تھی اس کی۔ آپ کی گورنمنٹ میں ٹریفک والے جو ہے نا، وہ ایک ون وے جو یہاں ایک لائٹ جس کی نہ ہو اس گاڑی کو چالان کرتے ہیں یا نہیں، وہ اس کو چلنے نہیں دیتے، یہ اس کو نبی بنا رہے۔ اور نبی میں کوئی عیب، اللہ کے نبی میں کوئی عیب؟ میں اس پر بہت ساری باتیں حدیثیں بھی سناتا آپ کو، آیتیں بھی، مگر چونکہ دو موضوع دیے ہیں اور جو ٹائم دیا ہے وہ ختم ہونے والا، تو دوسرے موضوع پر بھی آپ کو کچھ باتیں بتا دوں۔ پہلی بات آپ نے یاد کر لی، عقیدہ قرآن حدیث سے بنتا ہے، اور ہم حنفی ہیں، تمام جو چاروں مذاہب سنی سب کا عقیدہ یہی ہے، اللہ کے آخری نبی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھی بھی چن لیے، یہ بڑی بات ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نوازنا ہو اس کو اچھے ساتھی عطا فرماتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ساتھی ملے؟ صدیق اکبر ملے، فاروق اعظم ملے، عثمان غنی ملے، عشرہ مبشرہ، بدری اور تمام صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی سچا، ہر صحابی آواز اور آواز،
ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک رضی اللہ عنہم سارے صحابی سچے، سارے صحابی حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، حضرت ابو سفیان بھی صحابی ہیں۔ جب وہ صحابی ہو گئے اللہ نے وعدہ فرما لیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ حسنہ سے مراد اگر جنت لے تو اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا، حسنہ سوء کی ضد ہے، تو اللہ نے جب بھلائی کا وعدہ کر لیا اور اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، تو اب کوئی اٹھ کے کہے کہ میں راضی نہیں ہوں تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ہوتا کون ہے؟ اللہ کے فرمان کے مقابلے میں کہنے والا۔ اللہ فرمائے میں راضی ہوں اور وہ کہے میں راضی نہیں، تو اس کی کوئی حیثیت ہے اونچی؟ تو اللہ نبی کے ہر صحابی سے راضی، اللہ تعالیٰ نبی کے ہر صحابی سے راضی، تو ہر مسلمان بھی جو راضی نہیں ہے وہ مسلمان اونچی کہہ دیں۔ ہم کو دین کن سے ملا؟ صحابہ کو حضور سے ملا، ہمیں صحابہ سے ملا۔ اگر ان کے سچے ہونے پہ یقین نہ کریں ہمارے پاس دین کی صداقت کی کیا دلیل رہ جائے گی؟ تو جو لوگ نبی کے صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اللہ فرما رہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ سارے کے سارے سچے مومن، اللہ فرمائے سچے مومن۔ اور کوئی آج اٹھ کے کہے کہ وہ مومن نہیں، تو اللہ کی مانو گے یا ان کی مانو گے؟ اونچی کہیے اللہ کی مانیں گے۔ اور ہمیں یقین ہے قرآن حدیث کے مطابق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی میں ایمان کی حالت میں نبی پاک کی صحبت پائی ہو، ان کی مجلس میں بیٹھا ہو، ان کی زیارت کی ہو، ان سے باتیں کی ہو، ان کے ساتھ رہا ہو، اور اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ تو جب وہ ہو گیا صحابی تو شان کتنی ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، حضور فرماتے ہیں وہ شخص جو میرا صحابی نہیں، جو شخص میرا صحابی نہیں، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا، خالص سونا اللہ کی راہ میں دے، اور میرا صحابی مٹھی بھر ہینڈ فل جو بارلے اللہ کی راہ میں دے، تو جو احد پہاڑ کے برابر سونا دے رہا ہے مگر صحابی نہیں، وہ میرے صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا۔ مٹھی بھر جو صحابی دے اور دوسرا احد پہاڑ کے برابر سونا دے، تب درجہ صحابی کا نہ پا سکے، تو جن صحابہ میں حضرت ابو بکر جیسی ہستیاں ہوں ان کے درجے کو کہاں پائے گا؟ آج وہ لوگ جو صحابہ کے خلاف بات کرتے ہیں وہ ایمان والے ہمیں نبی کے تمام نسبتوں سے پیار ہے۔ میرے نبی پاک کے قدموں سے جو خاک لگ گئی، جو مٹی لگ گئی، مسلمان تو اس کو بھی آنکھوں کا سرما بناتا ہے۔ ہمیں تو مدینے سے بھی پیار ہے کہ میرے آقا کا شہر ہے، وہاں کی کھجوریں آ جائیں تو مدینہ کی نسبت سے ان کھجوروں سے پیار کرتے ہیں، ان کی گٹلی کو زمین پہ نہیں پھینکتے کہ یہ مدینے کی کھجور کی ہے۔ اندازہ کرو صحابہ جنہوں نے نبی کو دیکھا، جنہوں نے نبی کے ساتھ وفاداری کی، جن سے اللہ راضی ہوا، ان کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ تو صحابی کے خلاف بولنے والا مسلمان اونچی کہیے گا نہیں ہے، اس کا اہل سنت سے، اہل ایمان سے کوئی تعلق۔ اور حضرت ابو بکر تو وہ ہستی ہے جن کی صحابیت قرآن سے اللہ نے خود ان کو نبی کا صحابی فرمایا،
اور آج کوئی اٹھ کے ان کو مسلمان ہی نہ مانے تو وہ کدھر کا مسلمان ہے؟ اور حضرت ابو بکر تو آج بھی میرے نبی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر، حضور جب معراج سے واپس آئے، حضرت عمر سے فرمایا میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے۔ حضرت عمر سے کیا فرمایا؟ جنت میں میں نے تیرا محل دیکھا ہے، میں اندر جانے لگا تیری غیرت کی وجہ سے رک گیا۔ وہ حضرت عمر رونے لگ گئے، مگر نبی پاک نے بتا دیا خاص طور پر، پوری جنت پھرے تھے مگر خاص طور پر حضرت عمر کا نام لے کے کیوں کہا؟ میرا آقا جانتے تھے، میرے حضور جانتے تھے ایسے لوگ ہوں گے جو حضرت عمر کے خلاف باتیں کریں گے، نبی نے پہلے ہی بتا دیا میں تو جنت میں ان کا محل دیکھ آیا ہوں۔ اب جو خلاف بولے گا اس کا جنت میں کوئی داخلہ ہو سکتا نہیں۔ تو ہمیں صحابہ کی تعظیم کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ تعظیم کا مطلب ان کی عزت کرنی ہے، ان کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ بولنا، کوئی جو بولے برداشت کرنا نہیں۔ حدیث سنا رہا ہوں، علماء سے تصدیق کر لو، کتابیں ہیں تو پڑھ لو۔ فرمایا جب تمہارے سامنے کوئی میرے صحابہ کے خلاف باتیں کرے تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، اس کو کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تیرے شر پر، ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو حدیث میں تو حکم ہے جو صحابی کے خلاف بات کرے اس پہ لعنت بھیجے، تو ہم کیا اس کو مسلمان سمجھیں؟ کیا اس کو دوست بنائیں؟ اس کے ساتھ رعایت کریں؟ نہیں۔ یہ جو زمین میں بدامنی ہوتی ہے، یہ جو آپ کے لیے مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، یہ بے ادبی کی وجہ سے۔ ہسپانیہ جس کو اسپین کہتے ہو، 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن جب وہاں کے لوگ بحثیں کرنے لگ گئے، نبی کی ناموس کے خلاف باتیں ہونے لگ گئی، صحابہ اہل بیت، تو وہ پوری حکومت چھن گئی، برباد ہو گیا پورا ملک۔ یاد رکھنا جہاں بھی بے ادبی ہوگی وہاں امن ہو سکتا، وہاں رحمت ہو سکتی۔ اگر آپ اپنے گھروں میں امن چاہتے ہو، اپنے محلے میں چاہتے ہو، تو کسی بے ادب کو برداشت نہ کرنا، اسے کہنا تیرا کوئی غلط عقیدہ ہے تو چپ رہے، اگر تو نے زبان کھولی تو پھر رعایت ہو سکتی نہیں۔ ہم ان لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں جاؤ اپنے بند گھروں میں جو مرضی بولتے رہو، مگر سڑک پہ آ کے تم صحابہ پہ لعنت بھیجو گے تو کوئی سنی برداشت کر سکتا؟ یاد رکھنا یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں جی مجھے کیا وہ جانے، نہ، آپ سے سوال ہوگا، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جب میرے نبی کے پیاروں کے خلاف باتیں ہو رہی تھی تم کہاں سے، کیا جواب دو گے؟ حضور نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ آج کوئی میرے ماں باپ کے، آپ کے ماں باپ کے خلاف بات کرے ہم منہ توڑ دیتے ہیں، تو جن کے نام پر ہمارے ماں باپ قربان، جو ہمارے ایمان کی جان ہستیاں ہیں، ہم ان کی بے ادبی برداشت کر سکتے؟ ہمارا حکومت سے بھی یہی مطالبہ، ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ہم توڑ پھوڑ نہیں کر رہے۔ ریلی کیوں نکالی تھی؟ ہم نے پرامن مظاہرہ کر کے یہی بتایا کہ مسلمان نبی کے صحابہ کی بے ادبی سہ سکتا نہیں۔ اگر کسی نے، کوئی اپنا ہو یا بیگانہ، کوئی ہلکی بات کرتا ہے، ہم گرفت کرتے ہیں، پکڑ کرتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کی بے ادبی برداشت کر لیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ مسلمانوں کا یہی اعلان ہے، میرے نبی کے سارے صحابہ سچے ہیں، مومن ہیں، جنتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کی بے ادب یا ان کے بے ادب کو برداشت کر سکتے نہیں۔ یہ سیدھی سی بات ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور نبی کے صحابہ کی شان کیا ہے ذرا پڑھ کے دیکھو، وہ میرے نبی کے وفادار کیسے تھے۔ جب میرے نبی پاک وضو کرنے لگتے، بخاری میں حدیث موجود ہے، جب حضور وضو کرنے لگتے تو صحابہ اپنے کام چھوڑ کے جمع ہو جاتے، گھیرا بنا لیتے۔ کیوں؟ کہ نبی کے جسم سے جو پانی لگے، حضور جب اپنے ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں، تو جو پانی نکلے وہ زمین پہ نہ گرے، وہ ہمیں مل جائے۔
اور جس کسی کو ملتا تھا وہ اپنے منہ پر اپنے جسم پہ پھیرتا تھا۔ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ جو چیز نبی سے لگ گئی اس میں برکت آ گئی۔ حدیث پڑھو، اس طرح جمع ہوتے لگتا تھا ابھی لڑ پڑیں گے، لڑائی ہو جائے گی ان میں۔ صرف ہاتھ یوں رکھ لیتے کہ پانی ہمارے ہاتھوں پہ گرے۔ اچھا، جو آگے تھے ان کو پانی مل جاتا تھا، جو پیچھے تھے ان کو نہیں ملتا تھا، تو وہ آگے والے سے کہتے تجھے پانی ملا؟ وہ کہتا ہاں ملا۔ وہ کہتے اپنا ہاتھ کھول۔ وہ ہاتھ کھولتا، یہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ پھیر لیتے تھے۔ یہ نبی کے صحابہ۔ حضور بال ترشواتے ہیں، صحابہ کام چھوڑ کے جمع ہو جاتے کہ حضور کا ہمیں ایک بال مل جائے، میرا آپ کا بال ٹوٹ جائے، گر جائے۔ ہمیں کہا گیا مسجد میں کنگھی نہ کرو، بال ٹوٹ کے گر سکتا ہے۔ میرا آپ کا بال ٹوٹ گیا، ناپاک ہو گیا، مگر نبی کے بال صحابہ لے رہے۔ آج تک پوری دنیا میں نبی کے بال مبارک تبرک ہے، لوگ ان کے غسل کا پانی پیتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں۔ بخاری میں، دیگر کتابوں میں موجود، حضور کی بیوی حضرت ام سلمہ کے پاس حضور کا بال مبارک تھا، انہوں نے چاندی کی ڈبیا بنا لی، اس میں بال رکھا، پائپ کی شکل میں، ٹیوب کی شکل میں۔ کیوں لمبی بنائی؟ کہ بال مبارک کو موڑنا بھی بے ادبی سمجھا۔ والے نبی کی وفاداری کرنے والے، آج کوئی ان کے خلاف بات کرے تو کوئی مسلمان برداشت کرے گا؟ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کے معاملے میں ہم میں لچک نہیں ہو سکتی، ہم کمزور نہیں ہو سکتے۔ ہمارا دبلا پتلا آدمی کمزور سا بھی جب ایمان کی بات آئے گی شیر بن جائے گا۔ کیوں؟ اس کو اپنے گناہوں پر یقین ہے، مگر وہ نبی کے عشق میں کمزور ہوتا نہیں۔ اس کو پتا ہے میں گناہگار ہوں مگر بے غیرت نہیں، بے ایمان نہیں ہوں۔ اس جذبے کی ضرورت ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں کوئی گالی دے اور مسلمان سن لے، یہ ہو سکتا نہیں۔ صحابہ کرام نبی پاک کے جان نثار کیسے دیکھو، ادائیں دیکھو۔ ایک صحابی کی یہ جو داڑھی کی جگہ جس کو تھوڑی یا چن کہتے ہیں نا، یہاں پر ایک ہی بال تھا، اس کے پورے چہرے پہ کوئی اور بال نہیں تھا۔ ایسی کھال ہوتی ہے بال نہیں آئے، ایک بال تھا، وہ اس کو بھی کنگھی کرتا تھا۔ صحابی تھا، وہ اس کو بھی کنگھی کرتا تھا۔ وہ دیکھنے والوں نے کہا ایک ہی بال ہے، اس کو بھی کنگھی۔ اس نے کہا اس لیے کرتا ہوں، میرے نبی کی سنت ہے، اللہ نے ایک بال دیا ہے، میں نبی کی سنت۔ حضور کے 4 مؤذن ہیں، کتنے؟ 4۔ آپ کو صرف حضرت بلال کا نام یاد ہوگا۔ 4 مؤذن ہیں، ان میں ایک تھے حضرت ابو محذورہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن۔ ان کے یہ جو سامنے کے بال تھے نا پیشانی پر، ماتھے کے اوپر، جب اپنی پگڑی کھولتے تو وہ نیچے تک آ جاتے۔ باقی جسم کے پیچھے کے حصے کے بال سر کے وہ کٹواتے تھے، مگر یہاں سامنے کے جو بال تھے وہ کٹواتے نہیں تھے۔ پگڑی کھولتے، بیٹھے ہوتے تو زمین تک آ جاتے۔ کسی نے پوچھ لیا، فتویٰ نہیں لگایا کسی نے کہ یہ کون سا ڈیزائن ہے بالوں کا، کیا کر رہے ہو؟ کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، پوچھ لیا کہ یہ سارے بال کٹواتے ہو، سامنے کے کیوں نہیں کٹواتے؟ تو ذرا صحابی کا جواب سنیں۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ حضور نے یہاں ہاتھ پھیر دیا تھا، تو جہاں نبی کا ہاتھ لگا ہوا ہے میں نے وہاں قینچی نہیں چلائی، اور کسی نے فتویٰ بھی نہیں لگایا۔ آج ذرا سا کوئی ہو جائے فتوے لگاتے ہیں، تو ان مفتیان شرک کے پیچھے نہیں ہم نے جانا، ہم نے صحابہ کے طریقے پہ لگنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن کریم میں اللہ خود فرماتا ہے ان کی طرح ایمان لاؤ، جیسے میرے صحابہ ایمان لائے ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو جو ان کی طرح ایمان لائے گا فرمایا فقد اہتدوا، وہ کامیاب ہو جائے گا، ہدایت پا جائے گا۔ تو ہم صحابہ کے طریقے پہ رہیں۔ کس کے طریقے پر؟ اونچی وہ صحابہ جنہوں نے نبی پاک کو دیکھا۔ مولانا جمیل میاں کیا خوب فرماتے ہیں، صحابہ سی تقدیر والوں کے قربان، کیا مقدر پایا،
صحابہ سی تقدیر والوں کے قربان کہ پایا جنہوں نے زمانہ تمہارا. کتنے پیارے تھے جو نبی پاک کو دیکھتے تھے، بیان کرتے ہوئے دیکھتے تھے، نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ سفر کرتے تھے. یہ اللہ نے چنے، ان کو یہ شان ملی، وہ سب ہمارے لیے محترم. ہم ان سب سے پیار بھی کرتے ہیں، ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اور ہمیں ان کی تعظیم کرنی ہے. کرنی، جس نے نہیں کرنی وہ چپ رہے، جس نے کرنی ہے وہ بولے، اور آپ دائیں بائیں نوٹ کر لینا چپ کون ہے. ٹھیک ہے؟ ہم نے صحابہ کی تعظیم کرنی ہے، نہیں کریں گے تو مومن. اچھا، اب ایک بات آپ کو اور سنا دوں. اہل بیت اور صحابہ دونوں میں پیار ہے، دونوں میں. ہمیں نبی کے صحابی بھی پیارے، نبی کے گھر والے بھی، نبی کی بیویاں بھی، نبی کی بیٹیاں بھی، نبی کی اولاد بھی، نبی سے نسبت رکھنے والی ہر چیز ہمیں پیاری ہے. ہمیں حضرت امام حسن صحابی ہیں یا نہیں؟ حضرت امام حسین صحابی ہیں یا نہیں؟ وہ صحابی بھی ہیں، نبی کی اولاد بھی ہے. ہم ان کا بھی احترام. میرے نبی کی 7 اولادیں کتنی اونچی؟ ایک بار اور یاد کر لیں. 4 بیٹیاں 3 بیٹے. کتنی بیٹیاں؟ بیٹے کتنے؟ چاروں بیٹیوں کے نام برکت کے لیے سن لیں. بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب، دوسری حضرت رقیہ، تیسری حضرت ام کلثوم، چوتھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہن. یہ چاروں بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر، اور تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم. 6 اولادیں، ان کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم، ان کی ماں حضرت ماریہ قبطیہ. میرے نبی کی یہ 7 اولادیں ہیں. آج کوئی کہے کہ نہیں 3 بیٹیاں نہیں 1 بیٹی، تو یہ نبی کو گالی دینا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. کوئی آپ کی بیٹی کو کہے یہ آپ کی بیٹی نہیں، تو آپ اس کو گالی سمجھو گے یا عزت سمجھو گے؟ پوچھ رہا ہوں. تو کوئی نبی کی بیٹیوں کو کہے کہ نبی کی بیٹیاں نہیں، اور خود نبی فرمائے یہ میری بیٹیاں، تو جو لوگ انکار کرتے ہیں کیا وہ ادب کر رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. نبی کی توہین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو جو ایسا کر رہے ہیں، بتائیے کیا ان کو ہم امن پسند سمجھیں؟ کیا ہم ان کو سچا مسلمان سمجھیں؟ کیا ہم ان کو خیر خواہ سمجھیں؟ نہیں. جب وہ اللہ رسول کے وفادار نہیں تو اس ملک کے وفادار بھی ہو سکتے. یہ لوگ امن خراب کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اس ملک میں یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اس میں مقدسات کا مطلب وہ ہستیاں جو عزت شان والی ہیں، ان کی بے ادبی برداشت ہو سکتی نہیں. اور میں آپ کو بتا چکا یہ سازشیں کون کر رہا ہے. مسلمانوں کا ملک اور اس کے پاس ایٹم بم، یہ تو بہت بری بات ہے. غیروں کے پاس ہو، مسلمانوں کے پاس نہ ہو، تو وہ آپ کو معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، مالی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں. آپس میں آپ کو لڑا کر کہ اس ملک میں یہ حفاظت نہیں ہو سکتی، بم کی ان سے واپس لے لو. سنیوں، اپنے ایمان کی قوت سے ان کو بتا دو کہ ہر مسلمان سچا مسلمان ہے، اور وفاداری کی بات آئے، دین سے وفاداری، وطن سے وفاداری، کوئی مسلمان پیچھے ہٹنے والا نہیں. ہم ان کو بتا دیں ہم میں سے تو ہر مسلمان ایٹم بم ثابت ہوگا انشاءاللہ باطل کے مقابلے میں. ہم نے کمزور پڑنا نہیں، غیروں کی سازش کو کامیاب
نہیں ہونے دینا۔ یاد رکھے نبی پاک کے صحابہ نے حضور کی محبت اور تعظیم کی مثالیں قائم کی، کتنے وفادار تھے۔ احد میں جب نبی پاک پر تیر برسائے جا رہے تھے، صحابہ آگے دیوار بن رہے تھے، ایک صحابی ان کا سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا، مگر وہ پھر بھی دیوار بنے کھڑے رہے، نبی کو کوئی تیر پہنچنے نہیں دیا۔ کتنی شان والے حضور ایک گڑھے میں تشریف لے گئے، اس میں حضور، میں یہ نہیں کہوں گا گر گئے معاذ اللہ، تشریف لے گئے، صحابی فوراً نیچے اترے اور اپنی پشت پہ حضور سے کہا میری پشت پہ سوار ہو کے باہر آ جائیے۔ حضور نے فرمایا تو نے خود پہ جنت کو واجب کر لیا ہے۔ عزت کرنے والے، میں کتنے واقعات آپ کو سناؤں، پورا موضوع وہی ہوتا تو میں صحابہ کی شان پوری سناتا، قرآن کی آیتیں سناتا۔ ہم نبی کے ہر صحابی کو، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابی ہے، ہم سب کو سچا مومن مانتے ہیں، سب کو سچا۔ ان میں سب سے زیادہ شان ہے بدر والوں کی۔ صحابہ میں سب سے زیادہ شان کن کی ہے؟ جو جنگ بدر میں 313، ان 313 میں سب سے زیادہ شان ہے 10 صحابہ کی، جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی، عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان 10 میں سب سے زیادہ شان ہے 4 کی۔ کن کی؟ وہ 4 کون ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ اور سارے صحابہ میں افضل کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ہمیں حضرت علی بھی پیارے، ہمیں مولا صدیق بھی پیارے، ہم کسی صحابی کی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ کسی کو اگر کوئی ایک صحابی زیادہ پیارا ہے، کوئی برائی کی بات نہیں، مگر دوسرے صحابی کے بارے میں غلط بات کرنا، سننا، یہ مسلمان کا کام نہیں۔ ایک فضیلت کی بات ہے، ایک افضلیت کی بات ہے۔ سارے صحابہ میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابو بکر الصدیق ہے۔ حضرت علی نے ان کی بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کا ساتھ دیا۔ آج اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس کی غلط باتوں سے ان ہستیوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، غلط بات کرنے والا خود برباد ہو جائے گا۔ تو ہم نے سنی رہنا ہے۔ کیا رہنا ہے؟ اونچی کیا رہنا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، نجم کہتے ہیں تارے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، بوٹ، لانچ، کشتی۔ اور صحابہ کے لیے فرمایا ہدایت کے تارے۔ تو جس نے سفر کرنا ہوتا ہے کشتی میں بیٹھ کے تاروں سے رہنمائی لیتا ہے، جو کشتی میں نہیں بیٹھتا وہ بھی منزل کو نہیں پہنچتا، جو تاروں سے رہنمائی نہیں لیتا اس کو بھی منزل نہیں ملتی۔ تو ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر ہدایت کے تارے صحابہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ہمارا بیڑا پار۔ اور جو نہیں مانتے وہ جائیں جہاں جانا ہے انہوں نے، وہ جائیں جہاں انہوں نے جانا ہے۔ ہم تو صحابہ کا دامن بھی نہیں چھوڑیں گے، اہل بیت کا دامن بھی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے، حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عثمان ہے، امام حسن کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک بیٹے کا نام عمر۔ کیا دشمنوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں؟ یہ حضرت علی نے اپنی اولاد کا نام رکھ کے بتا دیا آپس میں کتنا پیار ہے۔ وہ تو پیار کرنے والے تھے، یہ لڑنے والے آج ہیں، یہ لڑ کے مر جائیں گے، ان کا کچھ بگاڑ سکتے۔ مگر آپ نے ادب کرنا ہے، صحابہ کا بھی، اہل بیت کا بھی، اولیاء کا بھی، اور وہ علماء
جو آپ کو صحیح سبق سکھاتے ہیں، صحیح دین سکھاتے ہیں، ان سے وابستہ رہنا ہے۔ اگر خود عالم نہیں بنتے ہو، کسی بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھاؤ تاکہ کل کو کوئی دین پر حملہ کرے تو وہ عالم تیار ہو مقابلہ کرے۔ اپنے مدرسوں کو آباد کرو، اپنی مسجدوں کو آباد رکھو۔ مسجد بنا دیتے ہو، جاتے نہیں ہو، دوسرے قبضہ کر لیتے ہیں، پھر آپ لڑتے ہو۔ تو آپ اپنی مسجدوں کو آباد رکھو تو دوسرا قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تو آپ نے دین کے معاملے میں کمزور نہیں ہونا، کمزور۔ مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ لو جی، تیسرا موضوع، تقریر ایک موضوع پر ہوتی ہے، یہ تیسرا موضوع آ گیا۔ جشن میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں، میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، جنم کو، اس لیے مناتے ہیں کہ نبی کے پیدا ہونے کی ہمیں خوشی سیدھا سا جواب۔ جس کو خوشی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں، جس کو نبی کی خوشی نہیں وہ مسلمان نہیں۔ خوشی منانے کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، خوشی منانے کا ثبوت حدیث میں بھی ہے، 1400 سال کی تاریخ میں بھی ہے۔ میں نے پوری کتاب لکھی ہے اسلام کی پہلی عید۔ میں افریقہ میں تھا، وہاں کسی نے مجھے ایک فلائر، جس کو آپ پمفلٹ کہتے ہو نا، وہ دیا تھا، انگلش میں تھا، اس میں لکھا ہوا تھا اسلام کی تیسری عید، کہ اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید، عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ تو میں نے اس کا جواب لکھا اسلام کی پہلی عید، کہ اگر یہ عید میلاد النبی نہ ہوتی تو کوئی اور عید بھی، کیونکہ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی۔ اچھا، وہ جواب آپ وہاں پڑھ لیں، یہ پورا ایک موضوع ہے تقریر کا، لیکن چونکہ کہا گیا ہے تو میں 2 باتیں آپ کو سنا دوں۔ قرآن میں ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سورہ مریم پارہ 16 جا کے دیکھ لینا۔ حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ کے بارے میں ذکر کہ اللہ فرما رہا ہے سلامت ہو، سلامتی ہو، سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا۔ یوم کا لفظ موجود، ولدہ کا لفظ، برتھ ڈے، اللہ نبی کے برتھ ڈے پہ، پیدائش کے دن پر سلام بھیج رہا ہے۔ قرآن سے پتہ چل گیا نبی کی پیدائش کا دن عام دن نہیں ہے، خاص دن ہے، ایسا خاص دن کہ اللہ اس دن پر سلام بھیج رہا ہے۔ تو جو قرآن سے ثبوت مل گیا یا نہیں؟ اونچی اور بھی آیتیں ہیں، فَلْيَفْرَحُوا بھی ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ بھی ہے، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ بھی ہے، بہت ساری آیتیں۔ قرآن کہہ رہا ہے خوشی مناؤ، یہ کہتے ہیں نہیں مناؤ، تو ان کے پاس کون سی دلیل ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ کتاب کا نام البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر کی کتاب، عربی میں اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور جس دن پیدا ہوئے، حوروں نے، غلمانوں نے، پرندوں نے، جانوروں نے، ہواؤں فضاؤں نے خوشی منائی۔ ایک کھڑا رو رہا تھا، ایک شخص، اونچی، کون؟ شیطان۔ پہچان گئے آپ؟ اس کو خوشی، جن کو خوشی ہوئی وہ خوشیاں منا رہے تھے، فرشتے بھی، حوریں بھی، غلمان بھی، یہاں تک کہ پرندے جانور تک خوشیاں منا رہے تھے۔ اس کو خوشی نہیں تھی، وہ کیا کر رہا تھا؟ اس دن وہ رو رہا تھا، آج اس کے چیلے رو رہے ہیں۔ ان کو خوشی۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی بڑا پیارا شعر کہہ گئے، فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ چاند ہو جائے گا، سارے سنی جھنڈے لہرائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ ان کو خوشی نہیں ہے، جن کو خوشی ہے وہ خوشیاں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں
सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो सुन्नी खुशियां मना रहे हैं, मनाते आए हैं, इंशाअल्लाह मनाते। हाँ, कोई गैर शरई काम करे वो हमारे नजदीक जायज, कुमकुमे लगाना, झंडे लहराना, चिरागा करना, दुरूद व सलाम की महफिलें सजाना, लोगों को शरबत पिलाना, तोहफे देना, नेकी करना, बीमारों का इलाज करवाना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, ये सारे काम खुशी मनाते हुए हम करते हैं। इनमें से कोई काम गलत, जुलूस निकालते हैं, उसका सबूत भी हदीस में मौजूद है। कोई गैर शरई को ढोल बाजे बजाए तो उसको हम जायज़, कोई गलत मौसीकी नाच गाना करे उसको हम, जो गलत काम है वो गलत, जुलूस मर्दों औरतों का इकट्ठा निकाले वो हम दुरुस्त नहीं कहते। तो जो जायज़ काम है हम उनकी तारीफ करते हैं। बाकी मीलाद शरीफ मनाना अल्लाह की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? ऊंची गई है अल्लाह की सुन्नत। और अल्लाह की सुन्नत को जो गलत कहे वो खुद गलत है। मीलाद मनाना गलत। अच्छा, मीलाद के माने पैदाइश के हैं। क्या है? पैदाइश के, जन्म के। तो सुन्नी मीलाद मनाते हैं, मनाते आ रहे हैं। हमारा ऐलान सुनने सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुहम्मद का मीलाद होता रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मैंने इस सवाल का भी मुख्तसरन जवाब दे दिया। गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। सुनियो, अपने ईमान की हिफाजत करो। आप पर यलगार हो रही है, आपको तरह तरह से घेर कर आपके अंदर से इश्क़ रसूल निकालने की साजिशें हो रही हैं। आपने दुश्मन की साजिश को कामयाब नहीं होने देना। सुन्नी हैं, जिएंगे भी सुन्नी इंशाअल्लाह, मरेंगे भी सुन्नी, और इंशाअल्लाह क़यामत में सुन्नी उठेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं इस इंतज़ामिया का, क्या नाम है ये, फैज़े रसूल मीलाद कमेटी शेर शाह जामिया मस्जिद मोहम्मदी, और इनके तमाम वाबस्तगान जिन्होंने ये किया, और जितने आए सबके लिए दुआएं करता हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आपकी ये मजलिस जारी रहेगी। मेहमान यहाँ मौजूद हैं, मज़ीद आएंगे। मैं इजाज़त ले रहा हूँ, आप इसी तरह तशरीफ़ रखिएगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।